अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद और मैं हूं एहसान इकबाल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सुल्तान महमूद गज़नवी और ख़ानदान गज़नवियाँ पर वीडियोज़ का मुकम्मल सिलसिला, जिसमें नाज़रीन हम शुरू से आखिर तक बताएंगे कि सुल्तान महमूद गज़नवी कौन थे और उनके ख़ानदान की क्या तारीख़ है। ये सारा सिलसिला किस्त ब किस्त हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको भी ये तारीख़ जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज खबरदार को फॉलो कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन, आज से हम अपनी पहली किस्त का आगाज़ करते हैं। बनु मुआविया और बनु अब्बास ख़ानदानों के और उनके जानशीन हुक्मरान ख़ानदानों के दौरान अरबों की सल्तनत को ज़बरदस्त उरूज हासिल हो गया था, लेकिन हारून रशीद के इंतकाल के बाद उसकी दुनियावी ताकत में ज़वाल के आसार दिखाई देने लगे थे। मुख्तलिफ सूबों के सूबेदारों ने अतात का जुआ उतार फेंका और बादशाह का लक़ब इख्तियार कर लिया, जबकि खिलाफत सिर्फ बगदाद के सूबा और उसके मातहत इलाकों तक महदूद होकर रह गई थी। अब खलीफा को मजहब के मामले में ही इख्तियार समझा जाने लगा। तामीर के जानशीन जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी हासिल की वो खरासान और मादरुल नहर के अजीम सूबों में आबाद हो गए। नाज़रीन, 872 में बादशाहों का एक ख़ानदान सोफराइड्स उनका जानशीन बना, जिसकी बुनियाद सीस्तान के एक कसीर याकूब ने रखी थी। उससे अपनी अस्करी मुहम्मद के बायस बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। अपनी बारी पर 903 में सामानियों ने उन्हें तहबाला कर दिया। इस ख़ानदान का बानी इस्माइल था, जिसने 263 हिजरी बादशाह का लक़ब इख्तियार किया और उसे इंसाफ और नेकी के कामों के सिलसिले में बहुत बड़ी शोहरत हासिल हुई थी। इसकी हुकूमत बुखारा, मादरुल नहर, खरासान और ईरानी सल्तनत के बहुत बड़े हिस्से पर थी। अब नाज़रीन, सामानिया ख़ानदान ने 120 साल तक बड़े इत्मीनान के साथ हुकूमत की। पांचवा बादशाह अब्दुल मलिक, जिसका इंतकाल बुखारा में हुआ, उसने अपने पीछे एक नन्हा शहजादा मंसूर छोड़ा। मरहूम बादशाह का एक तुर्क गुलाम अलुप्तगीन, जो खरासान के वसी व अरीज सूबे पर हुकूमत करता था, उसने नौजवान शहजादे का चचा होने का ऐलान कर दिया, लेकिन मुखालिफ धड़े ने मंसूर को तख्त पर बिठा दिया। अब नौजवान बादशाह ने अलुप्तगीन से नाराज होकर उसे बुखारा हाजिर होने का हुक्म दिया, लेकिन ये हाकिम खरासान के दारुल हुकूमत मनीशापुर से एक बहुत बड़ी फौज के हमरा गजनी रवाना हुआ और बेशुमार फतूहात हासिल करने और शाही फौजी को शिकस्त देने के बाद उसने बादशाहत का ऐलान किया। अब नाज़रीन, अलुप्तगीन ने अपने जर्नैल सबुक्तगीन के तहत अपनी फौजों को कई मरतबा मुल्तान और गुमगान के सूबों को ज़ेर करने के लिए रवाना किया। उन सूबों के हज़ारों बाशिंदों को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया। लाहौर के राजा जयपाल ने जब ये महसूस किया कि उसके फौजी दस्ते शुमाली हमलावरों की फौजों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसने भानिया के राजा के साथ इत्तेहाद कर लिया। अलुप्तगीन ने 15 साल तक बहुत अमन और सुकून से हुकूमत की और 976 में उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा अबू इसहाक उसका जानशीन मुकर्रर हुआ, लेकिन मुअख्खर ज़िक्र 2 साल से कम अरसे में इंतकाल कर गया। लिहाजा सबुक्तगीन, जो असल में इसका गुलाम था, उसने उसकी बेटी से शादी भी की थी। फौज ने मुत्तफ़िका तौर पर इसे गजनी के तख्त पर बिठा दिया। अब नाज़रीन, अब्दुल मलिक इब्ने नूह सामानी ख़ानदान का 5वां बादशाह था। अलुप्तगीन एक तुर्की का गुलाम था। इस ख़ानदान में ये दस्तूर था कि गुलाम अमानत के ओहदों पर सरफराज होते और बादशाह के मेहमान बनते थे और आला ओहदों पर सरफराज होते, दूर दूर के सूबों पर हाकिम मुकर्रर होते, गर्ज वो बड़े काबिले एतबार समझे जाते थे। अब बादशाह ने अपने इस गुलाम की होशियारी, जवामर्दी और दयानतदारी और ईमानदारी देखकर 350 से 961 में
اس کو خراسان کا حاکم مقرر کر دیا۔ اب ناظرین، جب عبد الملک اس دنیا سے رخصت ہوا تو عمرہ بخارا نے قاصد البتگین اس کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں آل سامان میں تخت نشینی کے لائق کون ہے؟ اب ناظرین، اس قاصد کو جواب ملا کہ عبد الملک کا بیٹا منصور ابھی نو عمر اور نا تجربہ کار ہے، سلطنت کے لیے سزادار نہیں، البتہ بادشاہی اس کے چچا پر زیب دیتی ہے۔ ابھی یہ قاصد پیغام لے کر بخارا میں ہی تھا کہ امرا نے اتفاق کر کے منصور کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ جب یہ جواب قاصد لایا تو منصور کو نہایت غصہ آیا۔ اس نے فوراً البتگین کو خراسان کی حکومت سے معزول کر کے دربار میں بلایا تو اس کو یہاں آنے میں جان کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اس میں شک نہیں، اگر وہ یہاں آتا تو ہلاک کر دیا جاتا یا قید خانے میں عمر کاٹتا۔ اس نے منصور کا حکم نہ مانا اور سپاہیانہ بیچ کھیلا، خراسان کو چھوڑا، 3000 غلاموں کا لشکر اپنے ہمراہ لیا اور غزنین کی طرف کوچ کیا۔ صحیح سالم وہاں پہنچا اور امیر انوک سے غزنین چھین لیا۔ اب ناظرین، بلخ، ہرات اور سیتان جس ملک میں داخل ہوا اس کو فتح کر لیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ منصور نے 2 دفعہ لشکر البتگین سے لڑنے کو بھیجا۔ یہ خطہ اس کے ہاتھ ایسا لگ گیا کہ جس کی قوی ہیکل اور بہادر اور جنگجو باشندے یعنی افغان اسے خود مختار بنا دینے کو کافی تھے۔ اگرچہ وہ اس کے مطیع و فرما بردار نہیں تھے مگر برے وقت میں جان لڑانے کو تیار تھے۔ ناظرین، اس کے ساتھ 3000 غلام تھے، غالباً اسی کی طرح ترکی غلام تھے۔ بڑا اجتہاد افغانوں کا تھا، گویا اس کے تابع نہ تھے مگر وقت پر نوکر ہو جاتے تھے۔ غرض ان سب کی بدولت اس نے 15 برس تک دولت اقبال کے ساتھ فرما روائی کی اور 365 ہجری یا 976 میں وہ اپنی موت سے مر گیا۔ اب ناظرین، جامع الحکایات میں غزنین لینے کی حکایت لکھی ہے کہ جب البتگین شہر غزنین کے باہر خیمے لگائے بیٹھا تھا اور شہر والوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہاں کسی کو اندر نہ آنے دیتے تھے، تو البتگین نے رعایا پروری کا ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ رعایا خود بخود بن داموں کی غلام بنی جاتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ کچھ سوار افطراک میں مرغ باندھے چلے آتے تھے۔ اس نے سواروں سے پوچھا کہ یہ مرغ یوں ہی زبردستی چھین کر لائے ہو یا قیمت دے کر؟ سواروں نے کہا کہ دام دے کر مرغوں کو لائے ہیں۔ البتگین کو ان کے کہنے کا یقین نہیں ہوا۔ اس نے گاؤں کے مقدم کو بلا کر پوچھا۔ اول مقدم سچ کہنے سے ڈرا مگر البتگین نے اسے ایسی باتیں کی کہ اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ حضور، یہ ترک گاؤں میں روز جاتے ہیں، مرغ زبردستی مفت چھین لاتے ہیں۔ البتگین نے یہ سن کر حکم دیا کہ یہ سوار چور ہیں، وہ قتل کیے جائیں، مگر جب مصاحبوں نے تخفیف سزا کے لیے منت سماجت کی تو اس نے حکم دیا کہ ان سواروں کے کانوں میں چھید کیے جائیں اور ان چھیدوں میں مرغ لٹکائے جائیں اور ان کی ٹانگیں باندھ دی جائیں اور اس طرح ان کے سارے لشکر میں تشہیر کی جائے۔ اب ناظرین، حکم کی تعمیل ہوئی۔ مرغوں کے پھڑپھڑانے سے سواروں کے چہرے لہو لہان ہو گئے مگر اس انصاف کا اثر اہل غزنین پر ایسا ہوا کہ انہوں نے شہر کے دروازے البتگین کے داخل ہونے کے لیے کھول دیے۔ غرض ایک انصاف نے وہ کام کیا کہ ایک سپاہی کی تلوار بھی نہ کرتی۔ اب ناظرین، امیر ناصر الدین سبکتگین پر بات کریں تو حقیقت میں امیر ناصر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور یزوجروں کی نسل میں سے تھا۔ اب ناظرین، امیر ناصر الدین سبکتگین پر بات کرتے ہیں۔ حقیقت میں امیر ناصر الدین سبکتگین ایران کا امیر زادہ اور یزوجروں کی نسل میں سے تھا مگر وہ البتگین کا غلام تھا۔ ناصر کو ایک سوداگر ترکستان سے لایا تھا اور البتگین نے اس سے خرید لیا تھا۔ اس کی فراست شجاعت نے اسے بتدریج ایسے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ لشکر کا یہ سالار اور دربار کا بڑا اہل کار وہی تھا۔
بعض مورخ لکھتے ہیں کہ البتگین نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا اور تخت و تاج کا وارث اس سے ہی مقرر کیا تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ البتگین بیٹا ابو اسحاق کا تھا اور اس کو باپ کے مرنے کے بعد سبکتگین بخارا لے کر گیا اور وہاں سے غزنین کی مسند حکومت دلا دی اور پھر سارے ملکی اور مالی کاموں کا خود مختار رہا۔ ابو اسحاق نے 1 سال کی سلطنت کے بعد 367 ہجری میں عقبے کی راہ لی۔ وہ بھی سال سلطنت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد امیر پری تخت پر بیٹھا اور وہ بڑا ظالم امیر تھا۔ اس نے کچھ لکھت پڑھت کر کے ابو علی نوک پسر شاہ کامل کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ جب وہ چرخ کی حد میں آیا تو امیر سبکتگین نے 5 ترکی سواروں کے ساتھ چھاپا مارا، اس کو قتل کیا اور 10 ہاتھی چھین لیے اور ان کو غزنین لایا۔ اب فتح امیر سبکتگین کو حاصل ہوئی۔ ادھر پری کے ظلم سے لوگ عاجز ہو رہے تھے، اس لیے سب امیروں نے متفق ہو کر امیر سبکتگین کو غزنین کا امیر بنایا۔ جب امیر سبکتگین مسند حکومت پر بیٹھا تو قلعہ بست کو غصب کر لیا اور طغان کو نکال دیا۔ امیر سبکتگین کی درگاہ میں طغان نے التجا کی کہ اگر آپ معاونت کر کے قلعہ بست پر میرا تسلط کرا دیں تو میں آپ کا عمر بھر خدمتگار رہوں گا۔ امیر نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا اور لشکر بست پر لے جا کر توزگان کو شکست دی اور طغان کو اپنے مقصود پر فائز کیا گیا، مگر طغان نے جو وعدے کیے تھے اس میں تغافل و تساہل سے کام لیا تو امیر سبکتگین کو اس کی حرکات و سکنات سے مکرو فریب کی علامتیں مشاہدہ ہوئیں۔ ایک دن صحرا میں شکار میں وہ اور امیر سبکتگین ساتھ تھے کہ اس سے امیر نے خراج موعود کا تقاضا شدید کیا۔ طغان نے اس کا نامناسب جواب دیا اور تلوار کھینچ کر امیر کا ہاتھ زخمی کر دیا۔ امیر نے زخمی ہاتھ سے تلوار کھینچ کر طغان کے ماری کہ وہ قریب تھا دوسرے ہاتھ سے کام تمام کرتا کہ ملازموں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اب ناظرین طغان فرصت پا کر کرمان کو ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بست کا دیکھنا خواب میں بھی میسر نہیں ہوا۔ امیر نے بست پر قبضہ کر لیا۔ بست کی فتح سے بڑا فائدہ امیر کو یہ ہوا کہ ابو الفتح علی بن محمد جو انواع افنون سے خصوصی صنعت و کتابت میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا اور توزگان کا دبیر تھا اور وہ خانہ نشین تھا، اس کو تلاش کر کے بلوایا اور اپنی خدمت میں رکھا۔ جب اس کو وزیر مقرر کرنا چاہا تو اس نے اس خیال سے کہ اس پیرانہ سالی میں میرے دشمن اس منصف عالی سے پیدا ہوں گے، عذر کر کے امیر سے علیحدہ ہو گیا۔ اب ناظرین قصدار غزنین کے قریب تھا، اس کا امیر اپنی حسانت فلاح پر مفرور تھا۔ امیر سبکتگین نے اس پر لشکر کشی کی، ایسی کی کہ نہ آنکھوں کو سونے دیا اور نہ بدن کو آرام لینے دیا۔ لشکر کو بقدر ضرورت فرصت آرام دیا اور امیر قصدار کو اس طرح پکڑ لیا جیسے بھیڑ کو کباب بنانے کے لیے پکڑتے ہیں۔ پھر اس کو اپنے الطاف کریم سے اس ملک میں اس شرط پر مقرر کر دیا کہ مال مقررہ ہر سال بھیجا کرے اور خطبے میں اس کا نام پڑھا جائے۔ جب ان لڑائیوں سے فراغت ہوئی تو وہ دیار ہند کی طرف 367 ہجری میں متوجہ ہوا۔ اب ناظرین ہندو کش سے مغرب کی طرف ایشیا میں افریقہ، جنوبی یورپ میں اسپین اور اشغال تک اسلام کے اعلام فتح و ظفر قائم ہو گئے، مگر پنجاب میں ایک چپا زمین کا یعنی قدم قدم کے پنجے کے برابر بھی مسلمانوں کو نہیں ملا۔ اتنے عرصے تک جو توقف ہندوستان کی فتح کا ہوا اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جوان مرد تھیں۔ سندھ کے راجپوتوں نے مسلمانوں کا کیسا دلیرانہ مقابلہ کیا، یہ اہل عرب ہی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کر دیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے راج کا جنگی انتظام ایسا مسلسل تھا کہ وہ بیگانہ حملہ آوروں کو بڑی الجھن میں پھنسا کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے تھے۔ ہندوستان کو ناظرین وندھیاچل پہاڑ نے 2 شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے جنگلوں اور پہاڑوں نے اترا اور دکن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔
बंध्याचल की शुमाल में 3 ग्रोहों के राजा उद्यान अजीम में राज करते थे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल खबरदान को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के निशान को ज़रूर दबा दें। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज खबरदान को फॉलो करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सकें। खुदा हाफिज़।